وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وحی کے ذریعے سمجھایا ہے۔ میرے محبوب آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کی طرف بھی یہی وحی تھی۔ وحی کیا ہے؟ میرے محبوب 1,24,000 پیغمبروں کا سرتاج میں نے آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع چلے جائیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے آج تک اس جیسی ہستی تو اللہ نے زمین پہ بھیجی نہیں۔ اگر اس ہستی کو بھی اپنے مالک نے، اس ہستی کے مالک نے بھی اگر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، تو باقی کون بچا؟ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اس لیے عبادت کے لائق صرف ایک ہستی کو سمجھو، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اسی کے شکر گزار بندے بن کے رہو، کیونکہ مالک ہی وہ ہے، خالق ہی وہ ہے۔ یہ تو تمہاری غلط سوچ ہے کہ میری 10 انگلیاں کماتی ہیں۔ ارے جس کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھی کھا کے سوتا ہے، بھوکا نہیں مرتا۔ یہ اللہ عز و جلال کا ہی فضل اور عنایت اور کرم ہے، جس کو چاہے نواز کرم ہے، جس کا چاہے چھین کے آزمانے۔ بس اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال آزمائشوں سے بچائے، اور جو آ جائے اس میں کامیابی عطا فرما۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ سے جلا کے راکھ کر دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی شرک سے محفوظ رکھے۔ خسارہ پانے والوں میں سے ایک دوسرا شخص وہ بھی ہے جو اللہ عز و جلال کی نشانیوں، اللہ عز و جلال کی آیات کو ٹھکرا دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میرے محبوب آپ اعلان کیجئے کہ ہم آپ کو خبر نہ دیں کون ہے جو عمل کر کر کے تھک جاتا ہے لیکن خسارے ہی اکٹھے کر رہا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، محنت، مشقت، کد و کاوش، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ ضل سعیہم، ان کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی آیتوں کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ نے ان کے سارے کے سارے اعمال کو باطل قرار دے دیا۔ اس لیے زندگی میں ایک بات کو یاد رکھیے گا، جب قرآن مجید کی آیت آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، وہاں پھر بحث نہیں کیا کرتے، ڈیبیٹ نہیں کیا کرتے، یہ نہیں کہتے کہ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسا مسئلہ ہے، وہاں یہ کہتے ہیں اللہ میں نے مان لیا کیونکہ یہ تیری بات ہے، یہ تیرے محبوب کی بات ہے، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، مجھے سمجھ آئے نہ آئے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو امام سے پہلے رکوع سے سر نہ اٹھاؤ، سجدے سے سر نہ اٹھاؤ جب تک امام نہیں سر اٹھا دیتا۔ اب حکم ہے تو ہمیں تو حکم ماننا ہے۔ ایک شخص نے جب یہ حدیث سنی کہ یجعل اللہ صورتہ صورت حمار او رأسہ رأس حمار، اگر کوئی پہلے سر اٹھائے گا تو اللہ ذوالجلال اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں گے، یا اس کی شکل و صورت کو گدھے کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیں گے۔ ڈٹائی جب انسان میں آتی ہے، ضد آتی ہے، گمنڈ اور غرور ہوتا ہے، تو اللہ خاک میں کیسے ملاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آج میں اٹھ کے دکھاتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، بندہ بھی گدھا بن سکتا ہے۔ جو ہی اس نے سر اٹھایا گدھے کا سر بن گیا۔ محدث بیان کرتے ہیں کہ جب میں گیا وہاں، مدت ہوگی اس کا چہرہ لپیٹا ہوا ہے، میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ آپ نے کبھی چہرہ ننگا نہیں کیا، تم مرد ہو، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے اصل میں آزمائش مجھ پہ اتنی آ چکی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، میں نے سمجھا کہ یہ بات ہی ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ جو ہی میں نے سر اٹھایا تو میرا یہ چہرہ اور میرا سر گدھے کا سر بن چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد یہ ساری چودراہٹیں یہاں رہ جانی ہیں، ایک منٹ میں اللہ ملیاں میٹ کر دیتا ہے۔ فرعون جیسا بھی کچھ تھا جو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی فوج نہیں بھیجی، کس طرح پانی میں ڈبو کے مارا ہے اور پوری دنیا کے لیے اسے عبرت بنا دیا ہے، صرف ڈبو کے غائب نہیں کیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، پانی کا حکم دیا، اچھال کے اس کو پھینکو، دنیا دیکھے جو کہتا تھا میں رب ہوں، یہ پڑا ہوا ہے۔